دوسرے خطبے میں جن پہ توجہ دلانا ضروری ہے، ان میں سر فہرست عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ وہ اسرائیل غاصب کے ظلم و ستم اور نسل کشی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اب عالم یہ ہے کہ بچے ہزاروں کی تعداد میں، آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ وہ تصاویر ہیں جو سمجھیں 100 میں سے ایک، وگرنہ جو شیطانی میڈیا ہے، جس میڈیا پہ جس فرعون کا قبضہ ہے، وہ قطعاً اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہاں کے مناظر کی تصویر کشی ہو اور اس کو مسلمان دیکھیں، اس کو دنیا کے زندہ ضمیر انسان دیکھیں۔ بہت ہی دردناک، واقعاً نہیں دیکھا نہیں جاتا ان معصوم بچوں کی وہ حالت جو بھوک اور پیاس سے بلبلا رہے ہیں، اور ان کے تھوڑے سے قرب میں عیاشیوں کے مرکز دن رات وہ چل رہے ہیں مسلمانوں کے، اور ان نام نہاد بے حمیت مسلمانوں کے۔ وہ یورپ کہ جہاں یہ سنا جاتا تھا کہ کسی کا کتا بھی اگر بھوکا اور پیاسا رہ جائے تو اس کے لیے فوراً بندوبست ہو جاتا ہے، حیوان مریض ہو جائے تو اس کے لیے دوائی کا بندوبست ہو جاتا ہے، وہاں مسلمانوں کے بچوں کے لیے، وہاں غزہ کے مظلوم بچوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں۔ اور یہ سب کچھ پوری یورپی یونین اور ان سے بڑھ کر امریکہ خونخوار اور شیطان بزرگ کی مکمل سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ لیکن مسلم امہ وہ اتنی بے حمیتی کا شکار ہے کہ یہ حاضر بھی نہیں ہے اس یورپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی۔ ہمیں اس بات پر احتجاج ہے، تم اپنا کریڈٹ نہ سمجھو کہ ہماری خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہے، ہمارے ایٹ اے ٹائم چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ارباب بست و کشاد مختلف چینلز پر آ کر اپنے آپ کو داد دیتے ہیں کہ جی بڑی کامیاب ہماری خارجہ پالیسی، ہمارا ابلیس بزرگ کے ساتھ بھی آج بھی اسحاق ڈار وہاں بیٹھا ہے، وہی امریکہ جس کی اماد پر تمہارے بچے مر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، تم اس کی گود میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ترقی کے منصوبوں پر اور پروجیکٹس پر سائن کر رہے ہو۔ یہ تمہارے کاسے گدائی میں بھیک ڈالی جا رہی ہے، تم سے حق سقوط کی۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں اتنا کوئی ملک قوی نہیں ہے جتنا پاکستان ہے، حتیٰ ایران کے مقابلے میں بھی عسکری لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان نمبر 1 ملک ہے عالم اسلام کا، ایٹم بم کا مالک، ایٹمی پاور اور طاقت پاکستان جو کوئی اور اسلامی ملک نہیں ہے۔ کسی اسلامی ملک کی اتنی آبادی، اور وہ بھی وہ آبادی جو حاضر ہے قربانی دینے کے لیے، جسے راستہ ملے تو غزہ میں جا کر جانیں نثار کرنے کے لیے قربان۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، میں پورے یا امام زمانہ، میں پورے گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنے پاکستان کے لوگ عام شیعہ و سنی وہ جہاد کے لیے آمادہ ہیں، اتنے ایران میں بھی آمادہ نہیں ہیں۔ یہ آبادی تمہارے پاس، وہ فضائیہ تمہارے پاس، وہ ٹیکنالوجی تمہارے پاس، تم اس ابلیس بزرگ کے ساتھ رابطے میں۔ یہ تمہارا افتخار ہے کہ جی ہمارے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ہمارے رشیا کے ساتھ بھی، ہم سے کوئی ناراض نہیں ہے۔ جس سے کوئی ناراض نہ ہو اس کا مطلب ہے اس کا اپنا کوئی موقف نہیں ہے، اس کی کوئی اپنے ضمیر کی آواز نہیں ہے۔ وگرنہ تو جو زندہ ضمیر ہوتے ہیں ان میں دو خصوصیات ہوتی ہیں، اور کائنات کا جتنا جو زندہ ضمیر انسان ہوتا ہے اس کے جتنے دوست زیادہ ہوتے ہیں اتنے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے کائنات میں وہ ہستی جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کائنات میں علی سے جتنی دشمنی کی گئی ہے اتنی کسی سے نہیں کی گئی، اور علی سے جتنی محبت کی گئی ہے
اتنی کسی سے نہیں کی گئی، اس لیے کہ علی میں عیار حق ہے، علی آواز حق ہے، جو حق والا ہوتا ہے اس سے سارے راضی نہیں ہوتے، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ تو ناکام ترین، نہ دیکھو عربوں کی طرف، نہ دیکھو ایران کی طرف، انہوں نے اپنے سے کی قربانیاں دی ہیں، دے رہے ہیں۔ اگر قربانی نہیں دی کسی نے اور دے سکتا ہے اور سپیرٹ بھی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اور ہم اس خطبہ جمعہ کے اس نمائندہ اجتماع سے، اپنے ارباب بست و کشاد سے، اور پاکستان کے بعد دوسرا ملک ترکی تھا، سست ترین اور منافقانہ ترین بیانیہ ترکی کا رہا ہے، اور وہ سعادت پارٹی کے ان کے رہبر نے کل پرسوں کہا ہے اردوغان سے کہ اسرائیل کے ہوائی جہاز اڑانے والے، غزہ پر بمباری کرنے والے، شام پر بمباری کرنے والے، وہ تیرے ملک میں ٹریننگ لے کے گئے ہیں۔ اور یہ عالم اسلام کا بڑا ہیرو بنتا ہے، بیان دے دیا ہر وقت، اس نے خود اندر سے آواز اٹھی ہے کہ تمہاری آج تک تجارت اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے، اسرائیل کا سارا فیول ترکی سے جا رہا ہے، اسرائیل کا سارا ساز و سامان یمن میں اتنے دور سے بیٹھ کر اس کا ناطقہ بند کیا، تم نے پورے شام میں بھی اسرائیل کو لا کے بٹھا دیا۔ یہ دو ملک ممالک اسلامی جو ان مظلوموں کی فریاد کو پہنچ سکتے تھے، ان کا بدترین سقوط ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔